الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں آئے بلکہ رب کا قرآن سنانے کے لیے آئے۔ قرآن سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، یہ قرآن کی مجلس ہے اور بڑی مبارک مجلس ہے۔ فرشتے یہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک بندے کا نام نوٹ ہو رہا ہے، اور رب کی عدالت میں ایک ایک کا نام پیش ہو رہا ہے۔ اسی لیے بڑی محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوں۔ مجھے میرے پیارے بھائی تصور صاحب، ان کے رفقا، عزیز ساتھیوں نے حکم دیا، میں نے حضور کے یاروں کا ذکر کرنا ہے، اور میرا دل کر دے کہ میں مختصر وقت دے اندر اپنے نبی دے 4 یاراں دا ذکر کرا۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے 4 یار خلفائے راشدین، تے میرا اے بھی دل ہے کہ میں 5 منٹاں چ ایک اپنے نبی دے یار دا ذکر کراں، چلکی پیش کراں تے 20 منٹ ہو جاون، تے 5 منٹ ہو، ٹوٹل 5 منٹ چ انشاءاللہ اس تو بعد دعا ہو جائے گی۔ تسی میرے نال چلو تے ایڈوانس آکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے
میرے پیغمبر کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بولی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے دن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی راتیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سجدے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ادائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی وفائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے معجزات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی کملی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سسرال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے داماد بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا یار صدیق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا یار فاروق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا یار عثمان بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا یار حیدر کرار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے نواسے حسن و حسین بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امت بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی اللہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ۔ پھر اس نے جو کچھ اعلیٰ تھا وہ میرے نبی کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ان دے تو رومال بنو، پھر کہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا۔ توجہ توجہ توجہ، میرے نبی دا ہر یار ہی اعلیٰ۔ بولو میرے نبی دے سارے یاری اعلیٰ، بولو میرے نبی دے سارے یاری، میرے نبی دے سارے یاری اعلیٰ، میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ۔ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے جنتی۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی۔ قرآن پاک وچ اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے میرے نبی دے ہر یار نال وعدہ کر چھڑیا جنت دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ تے میرا دل آخدا ہے جویں میرا نبی تمام نبیاں وچوں اعلیٰ ہے نا، تے میرے نبی دا ایک یار ہے جیرا میرے نبی دے سارے یاراں وچوں بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، کون سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اب کون سیدنا صدیق اکبر جنہاں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، ابو بکر سب تو پہلے جو میرے نبی دے جانثار بن گئے، ابو بکر سب تو پہلے جو میرے نبی دے وفادار بن گئے، ابو بکر جنہ 40,000 دینار میرے نبی دے قدمہ وچ لا کر کے رکھ دیتا، ابو بکر جن کو میرے نبی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خلیل کہا، ابو بکر جن کے دروازے پر خود حضور چل کر کے آئے ہیں، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے، ابو بکر جس نے میرے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائیں، ابو بکر جس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان قربان کر دیا، ابو بکر جس کی سب سے لاڈلی بیٹی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کرتے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد میرے نبی جنہیں حوض کوثر پر ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔
آئیے حضرات گرامی کی طرف توجہ، تصور بھائی توجہ میری طرف رکھیے، بات بڑی جلدی اختتام کی طرف چل رہی۔ میرے نبی کا یار صدیق ہے، اور آؤ کون؟ میرے نبی کا دوسرا یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے سارے یار، سارے یاراں وچوں حضرت فاروق اعظم دی نرالی شان ہے، حضرت فاروق اعظم کا نرالا مقام ہے، آپ کی رفت اور بلندی نرالی ہے، کیونکہ میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کے مرید ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں، میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کے دروازے پر خود چل کر کے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو رب سے میرے نبی نے مانگ کر کے لیا ہے۔ آپس میں باتیں نہ کرو، تھوڑا سے پیچھے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے رب کو لوں حضرت عمر نو مانگ کے لیتے ہے، اور آؤ کیویں منگے ہے۔ میرے نبی بیت اللہ دے اندر جھولی اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے۔ آؤ کائنات کے لوگوں توجہ میری طرف رکھیا جے، تمام انبیاء کرام میں سے اکیلے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے اکیلے فاروق اعظم ایسے ہیں کہ جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ دعائیں دو ہیں، ایک دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے، ایک دعا تیرے اور میرے نبی نے کی ہے۔ اب دعا میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق پسند آئے تو بولیے گا۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، مزدوری مانگی، اے اللہ وہ جو تیرا نبی آخر الزمان پیغمبر، اے اللہ اس کو میری اولاد میں سے، میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی، کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سالوں کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آپ کے اور میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ مانا اے ہویا حضرت ابراہیم نے منگیا، اللہ نے کئی سو سال بعد عطا کیتا۔ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو رات کی تاریکی میں مانگا، صبح کا سویرا ہوا، فاروق اعظم میرے نبی کی غلامی میں آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے داماد پسند کیا تو حضرت عثمان غنی کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی چندے کا اعلان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں من جہاز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ فرماتے ہیں اور چاہیے؟ کہا 200 اونٹ، کہا اور چاہیے؟ کہا 300 اونٹ۔ ایک روایت میں پڑھا 400 اونٹ حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر چندے کا اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے 1000 سونے کے سکے میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ اب حضور نے جملہ تبدیل فرمایا، آپ فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر مولا علی حضرت شیر خدا حضرت بے کوڑا نہیں حضرت علی کے المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہیں توجہ میری طرف رکھیں بھئی، حضرت علی شیر خدا کا تذکرہ سننا ہے تو شیر بن کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سب سے پہلے حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا
پھر حضرت علی نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ توجہ توجہ، تانوں پتہ بھی نہیں لگنا، تقریر مک جانی ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ بدر میں حضرت علی میرے نبی کے ساتھ ہے، احد میں حضرت علی میرے نبی کے ساتھ ہے، خندق میں حضرت علی میرے نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں حضرت علی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کے اتنے قریب ہو گئے، میرے نبی کے اتنے نزدیک ہو گئے۔ پھر ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ، جاگ پہ تسی جاگ پہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا، آپ فرماتے نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ آپ فرماتے ہیں من آزا علی فقد آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور میرے نبی نے ونڈ کر چھڑی گے۔ حضور فرماتے نے جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان بولو مومن ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا۔ آؤ پھر میں اپنے بھائی تصور بھائی کا حکم پورا کرتا چل جاؤں، سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت علی نے علی نو بوترا بادن، علی نو بوترا بادن، علی نو لاجواب بادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب بادن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی تو تک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوا دے ساراں دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت دا ذکر آیا، اہل بیت نال محبت کرنے والے سبحان اللہ، محبت دا سما پیدا ہو گئے تے میرا دل آختا ہے پھر میں سیدنا امام حسین دا تذکرہ بھی کرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ سیدنا حسین۔ جنت ایک فرشتہ رب کی عدالت سے ہاتھ بند کر کے سوال کر دے، عرض کر دے، اجازت مانگ دے، ربا زمین تے جاونا چاہنا، زمین تے جاون دی اجازت چاہی دیئے۔ اللہ پوچھ دے زمین تے کیوں جاونے؟ عرض کر دے ربا زمین پر جانے کی اجازت اس وجہ سے چاہیے، وہ تیرا سوہنا پیغمبر، آمینہ کا لال پیغمبر، وہ تیرا سب سے لاڈلا پیغمبر دنیا میں آگے، میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کو جا کر سلام کروں، اس نبی کا جا کر دیدار کروں، اور کوئی مقصد نہیں، تیرے نبی کو سلام کرنا چاہ۔ اللہ نے اجازت دے دی، کا اجازت ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا، میرے نبی واسطے تحفہ لے کے جا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گفٹ تحفہ لے کر چلے جاؤ، میرے نبی تعارف کروا، یہ فرشتہ آیا پہلی مرتبہ آیا، رب سے اجازت لے کر آیا، میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ آخدے میں نے جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین کو میں نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور نوجوانوں اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اور جنہوں سیدنا امام حسین دی سرداری چاہی دی اچھی آنکھیں سبحان اللہ۔ اور میں تے آنکھنا ہونا جس بندے دے دل دے ویچے حضرت حسن و حسین دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان جائے جا کے اور کوئی جنت تلاش کرے۔ اساں جس جنت چ جاونے اس جنت چ سرداری ہے تے امام حسین دی سرداری۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں آخری گلہ کرا, توجہ میری طرف رکھیے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین جنت دا بادشاہ, حسین جنت دا بادشاہ, حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اختہ تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساکی بدلے میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد حسین زاہد, حسین ساجد حسین ماجد, حسین عالم حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر حسین شاکر, حسین قاری یہ کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اور اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے. اور آؤ حضرات گرامی قدر, آخری گل, میرے نبی دا ہر یار یا اللہ, بولو میرے نبی دا ہر یاری سبحان اللہ. اور آؤ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ آلہ, باقی ادار کر چھڑی انشاءاللہ. تسی تے آج میں نے بھی امتحان چ پایا ہے, پتہ ہے کتنا زور لگ رہے ہیں, تے آخر نے تھوڑا جا جوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سبحان لاہور تو لے کے تو تک 3.5 گھنٹیاں دا سفر سبحان اللہ ماشاءاللہ. تے اگو ہے پھر نوا امتحان سبحان اللہ ہے, تو اتو روٹی بھی کائیں نہیں کھا دی, اچھی آنکھوں سبحان اللہ ہیں. تے آخر زور ذرا ڈاڈا لاؤ, تے میں انشاءاللہ حاضر. توجہ پھر رکھیے حضرات گرامی قدر, سنیے توجہ میری طرف رکھیے. میں خادم اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. کون صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے, میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ, ذرا آپ بول کر کے بتائیں آپ تک جو قرآن پہنچے, آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں بلا؟ صحابہ. لفظ صحابہ بلند آواز سے پورے گاؤں میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے, محبت سے پیار سے بول لیں آپ تک قرآن پہنچا. قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچی, حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے روزوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے صدقات کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حج کے گواہ صحابہ. ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے, کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے نبی حکم دے, حکم کی بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ. رب کعبہ کی قسم رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ, کر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں. کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ